الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصة وابتغي به وجهه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين آمین۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، جس رب العالمین نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے، جس اسلام کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی ہے، اور درود و سلام کی بارش ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رحمت کائنات بنا کر، خاتم النبیین والمرسلین بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا گیا۔ سامعین کرام، آج ہم جن ایام سے اپنے لمحات گزار رہے ہیں، وہ ایام، وہ دن سال کے تمام ایام میں، سال کے تمام دنوں سے افضل ترین ایام اور افضل ترین دن ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیها احب الا اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ؟ قال لا ولا الجہاد فی سبیل اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو ایام عشرہ ہے، ذو الحجہ کے جو 10 ایام ہیں، ان 10 ایام کے اندر انسان جو عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ سب سے محبوب ترین عمل ہے۔ وہ عبادت باقی دنوں کے بنسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اور قابل عزت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والجہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں کے اندر جو عمل کیا جاتا ہے اس سے اچھا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں لگتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ قال لا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جہاد فی سبیل اللہ بھی محبوب نہیں ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے اس شخص کے جو اپنے نفس اور جان کے ساتھ جہاد کرتا، اپنے نفس کے ساتھ اور مال کے ساتھ جہاد کرتا ہے، لیکن دونوں میں سے کسی بھی کے ساتھ واپس نہیں لوٹتا، یعنی مال بھی خرچ کر دیتا، قربان کر دیتا ہے، اور اپنی جان بھی گوا دیتا ہے اللہ کے راستے میں، وہ بہتر ہے۔ ورنہ عمومی طور پر ان 10 ایام کے اندر جو عمل کیا جاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل ہے۔ اور کیونکہ یہ جو عشرہ ذو الحجہ ہے، انہی ایام کے اندر یوم العرفہ کا دن آتا ہے، جو اصل حج کا دن ہے، جس دن کے اندر حاجی حج کا ایک اہم ترین رکن یعنی وقوف عرفہ کو ادا کرتے ہیں، کیونکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، یعنی 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، رب کائنات اس کے 1 سال اگلے گناہ اور 1 سال پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ 1 سال کے اگلے گناہ اور پچھلے سال معاف فرما دیتا ہے رب کائنات۔ اسی طرح ان ایام میں سے یوم النحر کا بھی دن آتا ہے، قربانی کا دن آتا ہے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، کہ رب کائنات کے نزدیک دنوں میں سب سے افضل ترین دن ہے وہ یوم النحر کا دن ہے۔ سال کے اندر جتنے بھی دن ہیں ان دنوں میں سب سے افضل ترین دن وہ یوم النحر کا دن یعنی قربانی کا دن ہے، چونکہ قربانی بھی دیگر عبادات کی طرح ایک عبادت ہے۔ اور قربانی سے مقصود کیا ہے؟ قربانی کی غرض و غایت کیا ہے؟ قربانی سے مقصود وہ دل کا تقوی اور اخلاص ہے۔ رب کائنات صرف اسی چیز کو دیکھتا ہے، اس کے علاوہ رب کائنات کسی اور
چیز کو نہیں دیکھتا ہے۔ قربانی کرنے سے پہلے ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے، اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہیں، کہ ہم کس قدر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے سامنے اپنے سروں کو جھکانے والے ہیں، ہم کس قدر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں، ہماری جلوت اور خلوت کس قدر پاک و صاف ہے، ہمارے اندر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا کیا جذبہ موجود ہے، اور قربانی میں ہمارے اندر اطاعت کا کس قدر جذبہ موجود ہے۔ جب یہ شرائط اور دیگر شرائط موجود ہوں، اور اصل شرط وہ عبادت کی روح جو ہوتی ہے وہ اخلاص تقوی ہوتا ہے۔ اگر عبادت کے اندر تقوی نہیں ہے، عبادت کے اندر اخلاص نہیں ہے، وہ رب کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے، وہ ضائع ہے، فضول ہے، دنیا اور آخرت کے اندر اس کا کوئی فائدہ، کوئی اجر حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اسی بات کو علامہ اقبال نے ان اشعار میں واضح کیا ہے کہ رہ گئی رسم اعضا روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم اعضا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ قرآن و حدیث کے اندر قربانی کی اہمیت پر بے شمار دلائل موجود ہیں، صحابہ کرام کے قصے، صحابہ کرام کے ایمان افروز واقعات موجود ہیں، اور قربانی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رب کائنات نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے ہی قربانی کیجیے، یعنی نماز بھی ایک اللہ کے لیے، قربانی بھی ایک اللہ کے لیے، کوئی بھی عبادت ہو وہ ایک اللہ کے لیے ہونی چاہیے، مشرکوں کی طرح نہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر غیروں کو شریک کرتے ہیں، بلکہ خالص ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ اسی طرح دوسری جگہ رب کائنات نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان کروایا، فرمایا قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اعلان کیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔ لہٰذا عبادت کرنے سے پہلے، قربانی کرنے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے، روزہ رکھنے سے پہلے، اعمال صالح کرنے سے پہلے اس بات کا اقرار کرنا، اس بات کا اعلان کرنا کہ ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ، میری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، جو وحدہ لا شریک ہے۔ اپنے عقیدے کو شرک کی غلاظت سے پاک و صاف کرنا، ورنہ مشرک کی عبادت، مشرک کا ایک بھی عمل، ایک بھی نماز رب کائنات کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک کائنات کے اندر سب سے بڑا ظلم اگر کوئی ہے وہ شرک ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اختیارات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اختیارات کے اندر کسی اور کو شریک کرنا۔ اللہ کے جو اختیارات ہیں وہ اختیارات انبیاء کرام کو دینا، وہ اختیارات بزرگان دین کو دینا، وہ اختیارات اللہ کے ولیوں کو دینا، پیروں کو دینا، اللہ کے علاوہ ان کو دینا، یہ شرک ہے۔ اللہ کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو غیروں کو دینا، یہ شرک ہے۔ اولاد دینے والا رب کائنات ہے، رزق دینے والا رب کائنات ہے، مشکل کشا حاجت روا رب کائنات ہے، دستگیر غریب نواز رب کائنات ہے، اس کائنات کا نظام چلانے والا رب کائنات ہے، نفع نقصان کا مالک رب العالمین ہے۔ رکوع سجود تمام قسم کی عبادات ایک اللہ کے لیے، ان چیزوں کے اندر رب العالمین کے ساتھ غیروں کو شریک کرنا یہ شرک ہے۔ اور
اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ غیروں کو پکارنا، غیروں سے اولاد مانگنا، قبر والوں سے آستانوں پہ جا جا کے اولاد مانگنے والے، قرآن کریم کے اندر سورہ احقاف میں وہ پڑھیں کہ رب کائنات کیا فرماتے ہیں، فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ فرماتے ہیں رب کائنات اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ ایسوں کو پکارتا ہے، ایسوں سے اولاد مانگتا ہے، ایسوں سے رزق مانگتا ہے، ایسوں کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، ایسوں کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتا ہے، جو قیامت تک کے لیے اس کی دعا قبول نہیں کر سکتے ہیں، وہ اسے اولاد نہیں دے سکتے رب العالمین کے علاوہ، وہ رزق نہیں دے سکتے ہیں، وہ اس کی مشکل کشائی حاجت روائی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور رب کائنات فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ وہ ان کے پکارنے سے غافل ہیں۔ لوگ پکار رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہمیں پکارا جا رہا ہے، ہم سے اولادیں مانگے جا رہی ہیں، ہمیں مشکل کشا حاجت روا سمجھا جا رہا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں۔ رب کائنات فرماتے ہیں وہ غافل ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب قیامت کے دن لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا، اکٹھا کر دیا جائے گا، وہاں پہ وہ لوگ ان کے دشمن ہو جائیں گے، ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے سب انکار کر دیں گے کہ کہیں گے ہم نے تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں پکارنا، ہم سے اولادیں مانگنا، ہم سے رزق مانگنا، ہمیں مشکل کشا حاجت روا سمجھنا، ہم نے تو تمہیں یہ نہیں کہا تھا۔ بلکہ انبیاء کرام نے کیا تعلیم دی؟ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے یہی تعلیم دی کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ رب کائنات قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت کی طرف ایک ایک رسول بھیجا، ایک ایک پیغمبر بھیجا اور انہیں یہی کہا کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلانا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، طاغوت کی عبادت سے اجتناب کرنا، بچنا۔ یہ انبیاء کرام کی تعلیم، یہی بزرگان دین کے اولیاء کرام کی تعلیم تھی کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک نہ کرنا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال سے زائد تھی، لیکن ابھی اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ رب کائنات نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال سے زیادہ، رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں اے میرے رب مجھے اولاد عطا فرما، کیونکہ اولاد دینے والا رب کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ یہ زمین و آسمان کی بادشاہت رب کائنات کے لیے ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں ہی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے ہی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین سے دعا کی، 80 سال سے عمر زیادہ ہے، فرمایا ربی حب لی من الصالحین، اے رب العالمین مجھے اولاد صالح عطا فرما۔ لیکن رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، فبشرناہ بغلام حلیم، رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بردبار بیٹا، حلیم بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ پھر رب کائنات نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمانا چاہا، آزمائش کرنی چاہی، اور خواب میں دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ آزمانا چاہا رب کائنات نے، جب یہ معاملہ اپنے بیٹے پر پیش کیا، فرمایا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بتا تیرا کیا مشورہ ہے، بتا تیری کیا رائے ہے۔ اللہ اکبر، بیٹی کی کیا تربیت کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام نے۔ بیٹے نے کیا جواب دیا؟ فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان آپ وہ کام کیجئے جس کو کرنے کا حکم رب کائنات نے دیا ہے،
آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج ماں باپ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد صالح ہونی چاہیے، ہماری اولاد نمازی ہونی چاہیے، ہماری اولاد فرما بردار ہونی چاہیے، لیکن خود نافرمان ہے، خود بے نمازی ہے، خود بے حیائی کے اندر مبتلا ہے، خود دین اسلام کی سے دور ہے، خود رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہے، اور کیا چاہتے کہ ہماری اولاد صالح بنے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اولاد صالح بنے گی مگر جب ماں باپ صالح بنیں گے، جب ماں باپ فرما بردار بنیں گے۔ اولاد نمازی بنے گی جب ماں باپ نمازی بنیں گے۔ اولاد اسلام کے قریب آئیں گے جب ماں باپ اسلام کے قریب ہوں گے۔ اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح بنے گی، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی طرح ہوں، پھر جا کے اولاد بھی اسماعیل علیہ السلام کی طرح بنے گی۔ اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث کے اندر قربانی کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان له ساعة ولم يضحي فلا یقربن مصلانا، فرمایا جس انسان کو قربانی کی طاقت ہے، قربانی کی استطاعت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے اندر نہیں آئے۔ ایک اور جگہ فرمایا یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگو تم پر، تمہارے گھر والوں پر ہر سال ایک قربانی ہے، ہر سال قربانی تمہارے لیے ضروری ہے اگر تمہارے اندر استطاعت اور طاقت موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، تم اللہ کے راستے میں قربانی نہ کرنا مگر جو مسنہ جانور ہوں، جو دو دانتے جانور ہوں، مسنہ جو دو دانتے جانور ہوں۔ اور تقریباً اونٹ 5 سال کمپلیٹ کر کے 6 سال میں داخل ہوتا ہے، وہ 2 دانتا بنتا ہے۔ اسی طرح گائے 2 سال کمپلیٹ کر کے تیسرے سال میں داخل ہوتی 2 دانتا بنتی ہے، اور اسی طرح جو بھیڑ بکریاں ہیں وہ جب 1 سال کمپلیٹ کر کے دوسری سال میں داخل ہوتے ہیں وہ 2 دانتا بنتی ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا الا ان یأسر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضأن، فرمایا اگر 2 دانتا نہیں ملا، اگر مسنہ جانور نہیں ملا، پھر آپ کو اجازت ہے آپ 1 سال والا جو دمبا ہے وہ قربان کر سکتے ہیں، لیکن اگر مسنہ جانور 2 دانتا جانور نہیں ملا۔ حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ضحینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضحیہ ذات یوم، کہ ایک دن ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانیاں کی، لیکن کچھ لوگوں نے نماز عید سے پہلے ہی قربانیاں کر دی۔ جب نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے نماز عید سے قربانیاں کی ہیں ان کی قربانیاں نہیں ہوئی ہیں، وہ دوبارہ ان کی جگہ قربانیاں کرے، کیونکہ جو نماز عید سے پہلے قربانی کرتے ہیں وہ ان کی جگہ دوبارہ دوسری قربانی کرے، کیونکہ ان کی قربانی نہیں ہوتی ہے، قربانی نماز عید کے بعد ہوتی ہے۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کی حکمتیں کیا ہے؟ قربانی کا مقصد، قربانی کی غرض و غایت وہ رب العالمین کی رضامندی ہے، وہ رب العالمین کی خوشنودی ہے، وہ رب العالمین کا تقرب ہے، کیونکہ رب کائنات قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ لوگو اللہ رب العالمین کو جانوروں کے گوشت، جانوروں کا خون نہیں پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، بلکہ رب العالمین کو جو کچھ پہنچتا ہے وہ تمہارے دل کا تقوی، تمہارے دل کا اخلاص پہنچتا ہے، کہ تم یہ جانور قربان کر رہے ہو کس غرض سے کر رہے ہو؟ کیا تم لوگوں کے نظروں کے سامنے بڑا بننا چاہتے ہو؟ کیا تم لوگوں کے نظروں کے سامنے مالدار بننا چاہتے ہو؟ کیا تم دکھلاوے کے لیے قربانی کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، یا اللہ کی رضا مقصود ہے، یا اللہ کا تقرب مقصود ہے، یا اللہ کی خوشنودی مقصود ہے؟ اس چیز کو رب کائنات دیکھتا ہے۔ اور قربانی یہ عبادت ہے، کوئی بھی عبادت ہو، ہر عبادت کے اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اسی بات کا اعلان رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر فرمایا قل، کہہ دو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ قربانی ہمیں اخلاص، تقوی سکھاتی ہے۔
رب کائنات قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ رب کائنات فرماتے ہیں انہیں اس کے علاوہ اور کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے کہ لوگوں تم ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت نہ کرو اور دین کو خالص مانو، اس دین کو مانو، اس شریعت کو مانو، اس اسلام کو مانو جو رب کائنات نے بذریعہ جبریل امین علیہ السلام بشکل قرآن اور حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ وہی دین اسلام ہے، وہی دین حق ہے۔ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہی سیدھا دین ہے، یہی سیدھی ملت ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ فرمایا بے شک رب کائنات تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے، وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، بلکہ رب کائنات اگر کسی چیز کو دیکھتا ہے وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تمہارے دل کے اندر کیا ہے؟ کیا تمہارے دل کے اندر رب کا خوف ہے؟ کیا تمہارے دل کے اندر اخلاص ہے؟ کیا تمہارے دل کے اندر تقوی ہے؟ اس چیز کو رب کائنات دیکھتا ہے۔ وَأَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، کیا تم وہ اعمال کر رہے ہو جو اعمال رب العالمین اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، یا تم وہ اعمال کر رہے ہو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسندیدہ ہے۔ رب کائنات جس عبادت کے اندر اخلاص نہیں ہوتا ہے قبول نہیں فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من عمل الا ما كان له خالصا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عبادت کو، اسی عمل کو قبول فرماتا ہے جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے، اور جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، جو عمل، جو عبادت اللہ کی خوشنودی کے لیے کی جائے، وہی عمل، وہی عبادت رب العالمین کے دربار میں قابل قبول ہے، اور جو عبادت دکھلاوے کے لیے کی جائے وہ عبادت اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے ان سے کہا کہ میں نماز اللہ کا حکم سمجھ کر پڑھ رہا ہوں، لیکن میری اندر یہ خواہش ہے کہ لوگ اس پر میری تعریف کریں۔ صحابی رسول جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقوی سیکھا تھا، اخلاص سیکھا تھا، فرمایا اگر تم نماز اس لیے پڑھ رہے ہو کہ یہ رب کا حکم ہے، مگر تمہاری خواہش یہ بھی ہے کہ لوگ تعریف کرے، تو سن لو تیری نماز، تیری عبادت قبول نہیں ہے، کیونکہ رب العالمین کو شراکت پسند نہیں ہے۔ اسی طرح عبادت جو ہے، جانور جو ذبح کیا جائے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ذبح کیا جائے، غیر اللہ کے جگہوں پہ جانوروں کو ذبح نہ کیا جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن من ذبح لغیر اللہ، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے جو غیر اللہ کے لیے جانوروں کو ذبح کرتا ہے۔ اب جو اخلاص ہمارے اندر ہے، یا اخلاص کو ہم پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے ہمیں کیا فائدہ مل سکتا ہے؟ جب جنگ تبوک کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مدینہ کے اندر رہ گئے تھے، وہ جنگ کے اندر شریک نہیں ہوئے تھے، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مدینہ کے اندر رہ گئے تھے، وہ جو تم جنگ کے اندر شریک ہوئے تمہارے برابر اجر و ثواب میں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ تو ہمارے ساتھ آئے ہی نہیں، وہ تو مدینہ کے اندر تھے، وہ کیسے ہمارے ساتھ اجر و ثواب میں برابر ہیں؟ فرمایا ان کی نیت خالص تھی، وہ شریک ہونا چاہتے تھے لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر وہ شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ رب کائنات نے اخلاص کی بنا پر انہیں اجر و ثواب عطا فرما دیا ہے۔ قربانی کی حکمتیں کیا ہے؟ سب سے بڑی اور سب سے پہلی حکمت وہ ہے اپنے آپ کو، اپنے سر کو رب العالمین کے سامنے جھکا دینا، اپنے سر کو تسلیم خم کر دینا رب العالمین کے سامنے، کیونکہ جب رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا، دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کہ جب دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سروں کو جھکا لیا، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا، باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، رب العالمین نے پھر اس کی پیشانی کو ہٹا دیا، دور کر دیا اور اس کی جگہ دمبا بھیج دیا۔ پھر رب کائنات نے آسمان سے آواز دی، فرمایا
वनादैनाहु अय्या इब्राहीम क़द सद्दक़्त रुया इन्ना कज़ालिका नज़िल मुहसिनीन इन हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने अपने ख्वाब को सच कर दिखलाया है। आपको जो ख्वाब दिखलाया गया था आपने उस पर अमल करके दिखला दिया है, आपने सच कर दिखलाया है। इन्ना कज़ालिका नज़िल मुहसिनीन, और हम एहसान करने वालों के साथ यही बदला देते हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो आजमाइश थी वो बहुत ही अज़ीम और सबसे बड़ी आजमाइश थी। कुर्बानी की दूसरी हिकमत वो है कि इंसान अपने वजूद, नज़रियात, अफकार और जज्बात से दस्तबरदार होकर अपने आप को रब के हवाले कर दे, यानी ज़िंदगी वैसे ही गुजारे जैसे रब कायनात और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारने के लिए कहा है। अपने आप को, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी मंशा को रब्बुल आलमीन के सुपुर्द कर दे, वही करे जो रब्बुल आलमीन और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद हो। क्योंकि इसी बात को रब कायनात फरमाते हैं कि कह दो मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना मरना सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला के लिए, मेरी पूरी ज़िंदगी रब्बुल आलमीन के अलावा रब्बुल आलमीन के सुपुर्द, यानी मैं वही करूँगा जो मेरे रब्बुल आलमीन ने मुझे करने के लिए कहा है, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे करने के लिए कहा है, मैं वही करूँगा। इसी तरह तीसरी हिकमत वो है कि इंसान के अकायद और नज़रियात कुरान और हदीस वाले हों। जब इंसान की अकल और इंसान का दिल हर मामले के अंदर, हर मसले के अंदर कुरान और हदीस के ताबे हो जाएंगे, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाबरदार हो जाएंगे, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअतशार बन जाएंगे, तो ये गोया कि उसने जो कुर्बानी का मकसद है उसे हासिल कर लिया है। इसी बात का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो इंसान अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत करता है, जो इंसान अल्लाह ताला के लिए नफ़रत करता है, जो इंसान अल्लाह के लिए देता है, अल्लाह के लिए मना करता है, गोया कि उसने ईमान को मुकम्मल कर लिया है। यानी जिसकी दिली जज्बात और कैफियत का हाल ये हो, जिसकी मोहब्बत और नफ़रत का मेयार अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, जो मोहब्बत करता हो किसी के लिए अल्लाह और उसके रसूल के लिए, जो किसी से नफ़रत दुश्मनी करता हो तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, गोया कि वो जो कुर्बानी का मकसद है वो उसमें कामयाब हो गया। क्योंकि कुर्बानी हमें अल्लाह तबारक व तआला के सामने सर झुकाने का हुक्म देती है, दरस देती है। और कुर्बानी की एक हिकमत ये भी है कि कुर्बानी हमें अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में माल खर्चाने का जज्बा बैदार करती है हमारे अंदर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया कि दीन के लिए तुम अपना माल पेश करो। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मैं घर गया और मेरे घर में माल था, मैं माल का एक हिस्सा लेकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। फिर जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारी आई तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूल की खिदमत में माल लेकर हाजिर हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अबक़ैत लि अहलिका, ए अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तुमने अपने अहलो अयाल के, अपने घर वालों के लिए क्या माल छोड़ा है, क्या कुछ छोड़ा है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने जवाब दिया क़ाल अबग़ैतु लहुमुल्लाहु व रसूलुहु क़ुल्तु ला उसाबिक़ुका इला शैइन अबदा। फरमाया मैंने अपने घर वालों के लिए, अपने अहलो अयाल के लिए अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ा है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे घर के अंदर। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये कहने पर मजबूर हो गए कि मैं तो कभी भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आगे नहीं बढ़ सकता। ये जज्बा था उनके अंदर दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए। माल तो माल, जाने भी उन्होंने अपने इस्लाम के खातिर कुर्बान कर दी। एक सहाबी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि एक मेहमान है, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, खाने पीने की कोई सिर्फ पानी है, इसके अलावा कोई भी चीज़ मेरे घर में नहीं है, लिहाजा आप इसकी मेहमान नवाजी करें। एक सहाबी तैयार हुए, अंसारी सहाबी, उन्होंने उस शख्स को अपने घर लिया और अपनी बीवी को हुक्म दिया कि इसकी मेहमान नवाजी की जाए। बीवी ने जवाब दिया कि घर में जो कुछ है सिर्फ बच्चों के लिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं है हमारे घर के अंदर। उस अंसारी साहब ने हुक्म दिया अपने बीवी को कि आप बच्चों को सुला दो और वो जो कुछ है उस मेहमान को दे दो। उस औरत ने वैसा ही किया।
اور ان کے اندر وہاں چراغ جل رہا تھا، اس عورت نے چراغ کو بجھا دیا کیونکہ ان کے پاس اور کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، وہ جو کچھ تھا وہ مہمان کو دے دیا اور ان نے چراغ بجھا دیا، اور وہ اس مہمان پر ظاہر کر رہے تھے کہ ہم بھی کچھ کھا رہے ہیں۔ لیکن جب وہ صبح رسول اللہ کے خدمت میں حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضحک اللہ اللیل او عجبا، کہ اس صحابی سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات میں ہنس پڑے ہیں یا رات میں انہیں تعجب ہوا ہے تم دونوں نے جو عمل کیا ہے۔ اور پھر رب کائنات نے اس آیت کو نازل فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا جو لوگ اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود مسکین ہونے کے باوجود، خود محتاج ہونے کے باوجود دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اور رب کائنات نے جن کے دلوں کو تنگی سے بچا لیا ہے وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور اسی طرح مسلمان جانوروں کی صورت میں ہر سال قربانیاں کرتے ہیں، مگر مسلمان اپنی خواہشات کو، اپنی مرضی کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ وہ اپنی مرضی کو، اپنی منشا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ جو انسان اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، یعنی جو کچھ اس کے نفس میں آیا وہ کر بیٹھتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا ہے جس شخص نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، خدا بنا رکھا ہوا ہے، یعنی اس کی نفس کے اندر جو بھی خواہش ہوتی ہے وہ اسے پورا کر بیٹھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے رب العالمین کس سے راضی ہوتا ہے، کس سے ناراض ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو انسان اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، ویسے ہی زندگی گزارتا ہے جیسے رب کائنات نے گزارنے کے لیے کہا ہے، اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے، اسی کے لیے رب کائنات نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنی جو نفسانی خواہشات ہیں ان سے رکتا ہے، ان کو ترک کر دیتا ہے، اسی انسان کا ٹھکانہ وہ جنت ہے، وہی انسان جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اس کے برعکس جو انسان نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے اللہ کی رضامندی کس میں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کس میں ہے، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کیا کرنے کے لیے کہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا ہے، بلکہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کو، دوسروں کی باتوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتا ہے۔ فرمان رسول، رب کائنات کا فرمان آ گیا، محمد الرسول کی حدیث، فرمان، سنت ہمارے سامنے آ گئی، اس کے باوجود بھی کسی اور کی باتیں پیش کرنا، ایسے انسان وہ یاد رکھے رب کائنات نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے تیرے رب کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں جب تک تو وہ اپنے ہر معاملے کے اندر، ہر میدان کے اندر، ہر مسئلے کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل تسلیم نہ کر لے۔ ہر مسئلے کے اندر جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر، اپنا رہنما، اپنا مرشد جب تک تسلیم کر لیں گے، جب تک اپنے مسائل کا حل قرآن اور حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے حاصل نہیں کریں گے، وہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور بظاہر اگر ایک انسان سنتوں پر عمل کرنے والا بھی ہوگا، بظاہر داڑھی رکھنے والا بھی ہوگا، بظاہر نماز پڑھنے والا بھی ہوگا، بظاہر قربانی کرنے والا بھی ہوگا، مگر اس کے دل کے اندر تنگی ہوگی، اس کے دل کے اندر یہ ہوگا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ مصیبت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نماز پڑھنا، قربانی کرنا، داڑھی رکھنا، یہ مصیبت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ رب کائنات فرماتے ہیں ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، وہ بھی مومن نہیں ہو سکتی ہے اگر بظاہر وہ عمل کرتے ہیں مگر ان کے دل کے اندر تنگی ہے، دل کے اندر وہ اس عمل کو پسند نہیں کرتے، وہ بھی مومن نہیں ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ہر مسئلے کے اندر دل کے اعتبار سے بھی، جسم کے اعتبار سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو، آپ کے حکموں کو، آپ کی حدیث کو، آپ کے فرمان کو فیصلہ خوشی خوشی تسلیم نہ کر لے، تب تک وہ ایمان والے مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح وقت اللہ کی ایسی نعمت ہے جس کا ایک بھی لمحہ
ذکر الہی اور دین الہی سے غافل اگر گزرا، قیامت کے روز یہ باعث حسرت ہوگا، باعث ندامت، باعث شرمندگی۔ اور ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں ہم اللہ کے راستے میں قربانیوں کو پیش کرتے ہیں، وہی ہم اپنی نفس، اپنی جان اور اپنی صلاحیتوں اور اپنے وقت کی بھی قربانی پیش کرے دین اسلام کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، کہ قیامت کے روز اس وقت تک بندے کے قدم نہیں ہلیں گے، بندہ نہیں ہل سکتا اپنی جگہ سے جب تک نہ اس کے متعلق کچھ سوالات کیے جائیں گے، اس سے پوچھا جائے گا۔ یسأل عن عمرہ فیما افناہ، رب کائنات فرمائے گا، سوال کرے گا، میں نے تجھے یہ زندگی دی تھی، یہ عمر دی تھی، بتا تو نے اس عمر کو کہاں فنا کیا ہے؟ بتا میں نے اس لیے تجھے دنیا کے اندر بھیجا تھا کہ تم میری عبادت کرنا دنیا کے اندر، تو نماز قائم کرنے والا رہنا دنیا کے اندر، تو زکوٰۃ، حج اور روزے رکھنے والا دنیا کے اندر بن کے رہنا، لیکن تو نے اس زندگی کو کہاں گزارا ہے؟ اسی طرح دوسرا سوال کیا جائے گا وعن علمہ فیما فعل، علم کے متعلق سوال کرے گا رب کائنات، بتا جس چیز کے بارے میں تجھے علم تھا اس کے مطابق تو نے کیا عمل کیا؟ کیا کوئی انسان ایسا ہے جسے یہ پتہ نہیں ہے مجھ پر نماز فرض ہے؟ ایسا کوئی انسان نہیں ہوگا۔ کوئی انسان ایسا ہے مسلمانوں میں سے جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے، سود حرام ہے، شراب حرام ہے، منشیات حرام ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان کے اندر ملوث ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ نماز کو چھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، بتا تو نے جو علم تھا، جو پتہ تھا تجھے، اس کے مطابق کیا عمل کیا ہے؟ بتا مجھے کیا عمل کیا ہے؟ جس نے عمل کیا ہوگا اس علم کے مطابق، نماز کا ہمیں پتہ ہے کہ نماز فرض ہے، جس نے نماز پڑھی کامیاب ہو جائے گا سوال و جواب کے اندر۔ اسی طرح ایک اور سوال کیا جائے گا وعن مالہ، اس کے مال کے متعلق سوال کیا جائے گا، بتا تو نے جو دنیا کے اندر جو مالدار تو تھا، تو نے مال کہاں سے کمایا تھا؟ کیا تو نے حلال طریقے سے مال کمایا تھا یا حرام طریقے سے کمایا تھا؟ اس کے بعد بتا تو نے اس مال کو کہاں خرچ کیا؟ کیا تو نے اللہ کے راستے میں اس مال کو خرچ کیا ہے، یا منشیات کے اندر، یا شراب اور سود کے اندر خرچ کیا ہے اس مال کے اندر، یا زار کے اندر تو نے اس مال کو خرچ کیا؟ بتا تو نے کہاں خرچ کیا ہے۔ اسی طرح پھر اس کے جسم کے متعلق سوال کیا جائے گا، پتہ تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تجھے صحت و تندرستی دی تھی، اس جسم کو کہاں کھپایا تو نے؟ اس جسم کو کہاں تو نے گزارا تھا؟ تو نے جوانی کو کہاں گزارا تھا؟ رسول فرماتے جوانی کے اندر عبادت کرنا رب کائنات کو سب سے محبوب اور پسندیدہ ہے۔ بتا تو نے جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کی، یا منشیات کے اندر مبتلا رہا، یا شراب نشے کے اندر مبتلا رہا، یا جوے کے اندر مبتلا رہا، یا بے حیائی کے اندر، فحش کاموں کے اندر مبتلا رہا؟ بتا تو نے اس جوانی کو کہاں گزارا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں کے اندر کثرت کے ساتھ دو نعمتیں ایسی ہیں لوگ اس کی قدر نہیں کرتے ہیں، لوگ ان کی قدر نہیں کرتے۔ ایک نعمت وہ صحت ہے اور دوسری نعمت وہ فراغت ہے۔ آپ اس انسان سے پوچھے، اس بزرگ سے پوچھے جو بڑھاپے میں پہنچ کر عبادت کرنا چاہتا ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہے، لیکن وہ بستر سے اٹھ نہیں سکتا ہے، وہ کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اس کے گھٹنے ساتھ نہیں دے رہے ہیں، وہ سجدہ نہیں کر سکتا، اس کا کمر ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں، جوانوں، اس جوانی کی قدر کرو، اس جوانی کے اندر خوب عبادت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان پھر لاسٹ میں بڑھاپے میں پہنچ کر یہ خواہش کرے کہ میں نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، مگر وہاں ہمت نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس جوانی کی قدر کرے، اور جو فراغت ہے، جو خالی وقت ہے، اس وقت کی قدر کرے، اور مشغولیت سے پہلے، کیونکہ جب انسان مشغول ہو جاتا ہے پھر چاہتا ہے میں نماز پڑھوں، میں روزہ رکھوں، عبادت کروں، لیکن فرصت نہیں ملتی ہے۔ لہٰذا ان کی قدر کرے۔ اور قربانی کے کچھ مختصر میں بیان کرو مسائل ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ جو ابھی تک ہم نے سنا وہ ہے قربانی کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، پھر ہی جا کے اللہ کے دربار میں قربانی قبول ہوگی۔ اسی طرح دوسری جو چیز ہے وہ قربانی، جس جانور کی قربانی کی جائے گی وہ جانور ملکیت کا ہونا چاہیے،
وہ ڈاکے کا، چوری کا نہیں ہونا چاہیے، لوٹ مار کا جانور نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح جس جانور کی قربانی کی جائے وہ بہیمۃ الانعام میں سے ہونا چاہیے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، اونٹ، گائے، بھیڑ بکری، ان کے جنس سے ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح جس جانور کی قربانی کی جائے وہ دو دانتا ہونا چاہیے، مسنہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح جانور کا جو قربانی کرنے کا وقت ہے وہ نماز عید کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اور قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا یہ بہتر اور افضل ہے۔ اگر خود ذبح نہیں کر سکتے ہو کوئی اور بھی ذبح کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایک گھر کے لیے ایک قربانی کافی ہے۔ اونٹ کے اندر 7 اور گائے کے اندر بھی 7 حصے ہوتے ہیں، یعنی 7 آدمی شریک ہوں گے اور ان 7 کا خاندان شریک ہوگا۔ جیسے کہ حضرت عطا بن یسار رحمہ اللہ جو تابعی ہیں، انہوں نے صحابی سے سوال کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ آپ کس طرح سے قربانیاں کیا کرتے تھے؟ تو صحابی رسول نے جواب دیا کہ ہم ایک گھر کی طرف سے ایک بکری قربان کرتے تھے، پھر لوگ شہرت کے لیے بہت زیادہ قربانیاں کیا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح قربانی کا جو گوشت ہے خود بھی کھانا ہے، یتیموں، مسکینوں اور جو ہمسائے رشتہ دار ہیں ان کو بھی کھلانا ہے۔ اور قربانی کے گوشت کو جس طرح بیچنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، اسی طرح قربانی کی خال کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے کی ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جو بھی گزر گئے ہیں یا اللہ کروٹ انہیں جنت الفردوس عطا فرما دے۔ یا اللہ اسی ہفتے ہمارے جاوید صاحب کے والد صاحب گزر گئے، یا اللہ انہیں کروٹ جنت الفردوس عطا فرما دے۔ یا اللہ ان کے خطاؤں کو معاف فرما دے، یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ان کے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دے، یا اللہ ان کے لیے قبر کی منزل کو آسان فرما دے۔ ان کے ساتھ یا اللہ جو بھی گزر گئے ہیں